خداوند کے زندہ اور سچے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ہمارا آج کا نیا ٹاپک کہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا مشہور، بڑا فیمس، بیگانہ زبان یا غیر زبان۔ تو عزیزو، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا بیگانہ زبان بولنی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر بولنا چاہیے تو کیسی بولنا چاہیے، کون بول سکتا ہے، نہیں بولنا چاہیے تو کیوں نہیں بولنا چاہیے۔ تو آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، سب سے پہلے ایک حوالہ لیں گے، اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، پہلی 8 آیات۔ اعمال کی کتاب 2 باب، اس کی پہلی 8 آیات۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا طرز یہودی یروشلم میں موجود تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، آج کا یہ حوالہ جس کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے میں نام نہاد لوگ، جعلی لوگ بیگانہ زبان بولتے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا۔ عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ جب پطرس نے خدا کا کلام لوگوں کو سنایا، اس وقت روح القدس شاگردوں پر نازل ہو گیا۔ جب شاگردوں پر نازل ہوا، انہوں نے غیر زبانیں بولی، اور نیچے لکھا ہے 16 علاقوں کے لوگ اس وقت وہاں پر جمع تھے، اس پنڈال میں۔ تو عزیزو، ہر ایک کو، وہ مختلف علاقوں سے تھے اور ان کی مختلف زبانیں تھیں، سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھ آیا کہ شاگرد کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیگانہ زبان۔ بیگانہ زبان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی زبان جو آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن قابل عمل ہے، وہ کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بولی جاتی ہے، اس کو ہم بیگانہ زبان۔ بیگانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ عزیزو، ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، گنتی کی کتاب، اس کا 23 باب۔ وہاں پہ بہت خوبصورت ایک آیت ہے اسی حوالہ کے متعلق، بلام کی گدی۔ عنوان ہے بلام کی گدی۔ تو عزیزو، میں پہلی بلام کی گدی سے شروع کر رہا ہوں، 22 آیت، گنتی کی کتاب، اس کا 22 باب، اس کی 22 آیت سے شروع کر رہا ہوں، اور ہم اس کی 30 آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدی پر سوار تھا، اور اس کے ساتھ اس کے 2
मुलाजिम थे और उस गधी ने खुदा के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है, तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तान के बीच में से होकर निकलती थी और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। गधी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पिचा दिया, सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहां दाहिनी या बाएं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदा के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम जला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी को ज़बान दी और उसने बलाम से कहा कि मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ों, ये हमारे मज़हब में यहूदियत और मसीहत में अगर कोई सबसे पहले किसी ने बेगाना ज़बान बोली तो वह ये गधी थी। बलाम की गधी ने सबसे पहले बेगाना ज़बान बोली। तो अजीज़ों, क्या हुआ कि बलाम को समझ आई। ज़रा पॉइंट मेरा नोट कीजिए। बलाम की गधी बोले और बलाम को समझ लगे, और आज का गधा बोले तो उसको खुद भी समझ ना लगे। दूसरों की तो बड़ी दूर की बात है ना, आज के गधे और गधी को खुद को भी समझ ना लगे कि वो क्या कह रहा है। अजीज़ों, जब शागिर्दों ने बेगाना ज़बान, गैर ज़बान बोली तो 16 इलाकों के लोगों को समझ लगी। वो सब ये कह रहे थे कि ये तो गलीली हैं। फिर ये क्यों है कि जब ये बोलते हैं तो मुझे मेरे इलाके की ज़बान कैसे लग रही है, मुझे समझ क्यों आ रही है इसके बोलने की? इसको कहते हैं बेगाना ज़बान। आप उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो अंग्रेज़ी आपके लिए बेगाना ज़बान है। आप बोल सकते हैं, कोई आदमी अंग्रेज़ी में तकरीर कर सकता है, कोई आदमी अंग्रेज़ी में प्रीच कर सकता है, कोई आदमी अंग्रेज़ी में दुआ कर सकता है। ये है बेगाना ज़बान। उसकी लोगों को समझ आनी चाहिए। जो अंग्रेज़ बैठा होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी बैठा होगा, उसको उसकी समझ आएगी। आप पश्तो में दुआ कर सकते हैं, आप पश्तो में कलाम सुना सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब आप पश्तो में, सिंधी में, हिंदी में किसी को कलाम सुनाएंगे तो वहाँ पर जो लोग इन ज़बानों को समझते हैं उन लोगों को ये समझ आनी चाहिए। इसको कहते हैं बेगाना ज़बान। अजीज़ों, अब हम जा रहे हैं कुरिन्थस के 14 बाब में, जहाँ पे इस टॉपिक का बेहद जिक्र है। कुरिन्थस का पहला कुरिन्थस इसका 14 बाब। जी अजीज़ों, सबसे पहले जो हम हवाला पढ़ेंगे वो पहली 4 आयात ही पढ़ेंगे। 14 बाब की पहली 4 आयात। यहाँ पर यूँ लिखा है कि मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन उसकी कि नबूवत करो।
کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اب میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، مجھے اپنی ترقی کرنی چاہیے کہ کلیسیا کی ترقی کرنی چاہیے؟ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اگر تو مجھے اپنی ترقی کرنی ہے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھوں، میں جو میرا دل کرے میں کروں، میرا جیسے دعا کرنے کو دل کرے میں اپنا علم لوگوں کو دکھاؤں، خدا کو دکھاؤں، جیسے میری عقل ہے، جتنی خدا نے مجھے دانش بخشی میں اس کے مطابق اپنے کمرے میں کروں، کیونکہ میں اپنی ترقی کر رہا ہوں۔ جب میں کلیسیا کی ترقی کروں گا، جب میں کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کروں گا، تو پھر مجھے ایسا کام کرنا ہے جس کی کلیسیا کو سمجھ آئے، مجھے ایسی بات کرنی ہے جس کی کلیسیا کو سمجھ آئے۔ عزیزو، یہاں پر ہمیں پہلے حوالے میں یہ بات ملی کہ اگر مجھے کلیسیا کی ترقی کے لیے کچھ کرنا ہے، میں پاسٹر ہوں، میں خادم ہوں، تو پھر مجھے کلیسیا کی زبان میں بات کرنی ہے تاکہ کلیسیا کو سمجھ آ جائے۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی چیپٹر میں سے 14 باب اس کی 5-6 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اگر میں یہ چاہتا ہوں، اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ پس ہے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ عزیزو، آج کے اس حوالے میں سے ہم نے سیکھا، پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو نبوت کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ زبانوں میں باتیں کریں، انگریزی، ہندی، سندھی، کیونکہ پالوس رسول خود بہت سی زبانیں جانتا تھا۔ وہ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس کو انگریزی، ہندی، سندھی، عبرانی، لاطینی، یونانی، یہ سب زبانیں اس کو آتی تھی، اور یہ شور ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہوں، لیکن نہیں بولتا، تمہارے ساتھ تمہاری زبان میں بات کرتا ہوں۔ عزیزو، یہاں پہ بھی بڑا کلیئر ہو گیا ہمارا حوالہ کہ ہمیں جب بھی بات کرنی ہے کلیسیا سے، کلیسیا کی ترقی کے لیے، تو پالوس رسول کہتے ہیں کہ اگر میں نبوت کی بات آپ سے نہ کروں، خدا کے مکاشفے کی بات آپ سے نہ کروں، خدا کی تعلیم کے بارے میں آپ سے نہ کروں، تو مجھے بیگانہ زبان بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ آپ کو ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں اسی چیپٹر سے 18 اور 19 آیت، پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 18 اور 19 آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے صرف 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ پالوس رسول فرما رہے ہیں کہ میں بیگانہ زبانیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پالوس رسول بہت سی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا، وہ بولتے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں بہت سی زیادہ زبانیں بول سکتا ہوں، لیکن میں 10,000 باتیں بیگانہ زبان میں کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ 5 باتیں آپ کی زبان میں آپ کو بتا دوں، وہ فائدہ مند ہے۔ عزیزو، ایک اور حوالہ اسی چیپٹر سے 20 آیت سے 25 آیت تک 5 آیات پڑھیں گے۔ کرنتھس کا خط، پہلا کرنتھس کا خط اس کا 14 باب اس کی 20 سے 25 آیت تک، یہاں پہ لکھا ہے کہ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہیں سنیں گے۔ پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں،
اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو کر سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور نواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ عزیزو، ہمارے آج کے اس حوالے میں اور زیادہ واضح ہو گیا، ہمیں اور زیادہ پروف ثبوت مل گئے کہ ہمیں نبوت کرنی ہے۔ اور یہ جو بیگانہ زبان ہے، بڑے واضح الفاظ میں یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایمانداروں کے لیے نہیں، بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ جب یہ بیگانہ زبان بولتے ہیں تو کیا خود کو بے ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں یا آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے ایمان؟ ان دونوں میں سے بے ایمان کون ہے؟ ایک تو ضرور ہے نا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیگانہ زبان، غیر زبان ایمانداروں کے لیے نہیں، بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔ نبوت جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ تو آگے بڑی واضح بات رسول فرماتے ہیں کہ اگر ساری کلیسیا جمع ہے اور سب بیگانہ زبان میں باتیں کر رہے ہیں، باہر سے کوئی لوگ آ جائیں، کوئی آدمی آ جائے نواقف یا بے ایمان آدمی آ جائے، تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہیں کہے گا؟ دیوانہ، پاگل، بے وقوف نہیں کہے گا تمہیں؟ اور اگر وہ کہتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نبوت کرو گے تو سارے لوگ اسے قائل کر لیں گے اور وہ جانے گا اور کہے گا کہ خدا تم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب یہ مل کر بیگانہ زبان بولتے ہیں، پالوس رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم میں نہیں ہے۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ اب آخری ایک حوالہ پڑھیں گے 26 سے 33 آیات تک اسی چیپٹر کی، وہاں پہ بڑا خوبصورت اور واضح پورا چیپٹر یہ بیگانہ زبان پہ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، پس ہے بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ اب حکم صادر ہو گیا، اب حکم صادر ہو گیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، باقی سب کو چھوڑ دو جی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا کچا پکا حکم ہے۔ ابھی یہ حکم پورا ہو گیا کہ اے بھائیو کیا کرنا چاہیے۔ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین شخص باری باری بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے۔ دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین آدمی باری باری، اکٹھے نہیں، باری باری بولیں۔ یہ تو سب اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں نا، دینگا مشتی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ان کو دعا کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اب خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین آدمی باری باری ایک ایک کر کے بولیں، اور اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا مقصود ہو، ضروری ہو، تو ایک آدمی ترجمہ بھی کرے، ایک آدمی ترجمہ کرے۔ اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ کا رہے۔ اب بتا دیں منع کیا گیا کہ نہیں؟ خدا کا کلام رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو پھر بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں کیا کرے؟ چپ کا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ ترجمہ تو اس زبان کا ہوتا ہے جو دنیا میں کبھی بولی گئی ہو، جو مکسر ہو، جو مختلف زبانوں کے ایک ایک لفظ اکٹھے کر کے ہم نے خود ساختہ بنائی ہو، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بھائی اگر کوئی انگریزی بول رہا ہے تو اس کا ترجمہ کوئی ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے ترجمہ کر دے گا۔ اگر کوئی سندھی بول رہا ہے اس کا ترجمہ کر دے گا۔ اگر کوئی پشتو، لاطینی، عبرانی بول رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو زبانیں بول رہے ہیں اس کا تو کوئی ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کا کوئی ترجمہ نہ ہو۔ ان کی جو بولی جاتی ہے ان سے پوچھو کہ کیا بھائی آپ کو پتہ چلا آپ نے کیا بولا ہے؟
وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا. کیا ہوا تھا پھر؟ روح القدس مجھ میں آ گیا, وہ بولتا رہا, مجھے کچھ پتا نہیں لگا, اس کو بھی پتا نہیں لگا جو بول رہا ہے, جو سامنے بیٹھے ہیں اس کو بھی نہیں پتا لگا, اور جو ان کی روح القدس ہے, اس کو بھی نہیں پتا چلا کس نے کیا بولا ہے. اب جب کسی کو بھی پتا نہیں چلا تو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کا فضل آپ سب پر زیادہ ہوتا رہے. آمین.